اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے موریہ ڈائنسٹی کے بارے میں، موریہ خاندان کے بارے میں۔ تو بیسیکلی موریہ خاندان کا بانی چندر گپت۔ موریہ خاندان کے ظہور سے پاک و ہند میں پہلے دفعہ ایک مضبوط اور مستحکم سلطنت وجود میں آئی۔ اس خاندان کا بانی چندر گپت، جو پاک و ہند کے قدیم حکمرانوں میں ایک طاقتور بادشاہ تھا، وہ پہلا حکمران تھا جس نے پاک و ہند کے لوگوں کو بیرونی غلامی سے نجات دلائی۔ چندر گپت کی ابتدائی زندگی کے بارے میں صحیح حالات کا کچھ علم نہیں، تاہم مختلف ذرائع سے اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ ریاست مگدھ کے نند خاندان کے فوج کا سپہ سالار تھا۔ روایت کے مطابق چندر گپت اور بادشاہ کے درمیان کوئی افراتفری ہوئی، چنانچہ اس نے بادشاہ کے خلاف سازش کی، مگر سازش کا بادشاہ کو کسی طرح سے علم ہو گیا، لہٰذا وہ جان بچا کر پنجاب بھاگ آیا۔ ان ایام میں سکندر اعظم ٹیکسلا میں مقیم تھا۔ چندر گپت نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور اسے ریاست مگدھ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی، لیکن چندر گپت کی جرأت اور دلیری یونانی فاتح کو ناگوار گزری، چنانچہ اس نے چندر گپت کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر وہ وہاں سے بھی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سکندر اعظم نے پاک و ہند سے واپسی پر اپنے مفتوحہ علاقوں پر حاکم مقرر کیے، لیکن مقامی لوگوں نے یونانی جرنیلوں کے خلاف بغاوت کی۔ اسی دوران سکندر اعظم فوت ہوا، چنانچہ اس کی موت سے پنجاب اور سندھ میں یونانیوں کے خلاف بغاوتوں کا سلسلہ تیز ہوتا گیا۔ چنانچہ اس نازک صورتحال سے چندر گپت نے فائدہ اٹھایا اور وہ ایک باہمت اور دلیر تھا، لہٰذا اس نے مقامی راجاؤں اور سرداروں کو منظم کیا اور ایک بڑی فوج تیار کی، جس کے نتیجے میں چندر گپت نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام یونانیوں، حاکموں اور افواج کو پنجاب اور سندھ سے صاف کر دیا اور اپنی حکومت قائم کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رکھا، نتیجتاً اس کی سلطنت کافی وسیع ہوئی اور اس کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہوا۔ اب اس نے ریاست مگدھ پر فوج کشی کی اور پاٹلی پتر پر قبضہ کر کے اسے صدر مقام بنایا اور 322 قبل مسیح میں باقاعدہ رسم تاجپوشی ادا کر کے پاک و ہند کا بادشاہ بن گیا۔ چندر گپت ایک بہادر سپاہی اور بیدار مغز حکمران تھا۔ وہ غیر معمولی قوت ارادوں کا مالک تھا۔ وہ تمام رعایا کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا، تمام ملک میں امن و امان قائم کی۔ اس نے تقریباً 24 سال تک حکومت کی۔ روایت کے مطابق اس نے آخری عمر میں انتظام سلطنت اپنے بیٹے بندوساز کے سپرد کر دیا اور خود تاج و تخت سے دستربردار ہو گیا۔ اب چندر گپت کی انتظامی سلطنت کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں۔ تو چندر گپت موریہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس نے امور سلطنت بڑے اعلیٰ طریقے سے چلائی۔ اس نے رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک کام کیے اور پورے ملک میں امن و امان قائم کی۔ اس کی انتظامی سلطنت کے نمایاں خدوخال پر ہم بات کریں گے کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے بلدیاتی نظام کو قائم کیا، محکمہ فوج کو قائم کیا جیسے اور ہے،
ہم اب ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب پہلے ہم بات کریں گے اس کی بلدیاتی نظام پر۔ ایک نمبر پہ آتا ہے بلدیاتی نظام۔ یونانی سفیر کے تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ پاٹلی پتر کے شہر میں باقاعدہ بلدیاتی نظام تھا۔ شہر کا انتظام مختلف کمیٹیوں کے سپرد تھا اور ہر کمیٹی میں 5 ممبر تھے۔ ہر ایک کمیٹی کے ذمہ الگ الگ کام ہوتا تھا۔ ایک کمیٹی کے ذمہ شہر کے لوگوں کے اموات و پیدائش کا ریکارڈ رکھنا تھا۔ دوسرے کمیٹی کے ذمہ باہر سے آنے والے سیاحوں تاجروں کی نگرانی اور ان کے قیام و آرام کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تیسری کمیٹی کے ذمہ تجارتی مال پر ٹیکس کی وصولی تھی۔ چوتھی کمیٹی کے ذمہ صنعت و حرفت کی نگرانی اور مزدوروں کے حقوق و فرائض کی دیکھ بھال تھی۔ پانچویں کمیٹی کے ذمہ تجارت کی دیکھ بھال اور بازار کے نرخوں کی جانچ پڑتال تھی، جبکہ چھٹی کمیٹی کے ذمہ کارخانوں اور تیار شدہ مال کی نگرانی تھی۔ نمبر 2 پہ آتا ہے محکمہ فوج، کہ اس کی محکمہ فوج کی سسٹم کیسی تھی۔ چندرگپت کا محکوم فوج نہایت ہی منظم تھا، جس میں کافی تعداد میں تربیت یافتہ فوج تھی۔ یونانی ذرائع کے مطابق اس کی فوج کی تعداد 7 لاکھ تھی، جس میں 6 لاکھ پیدل فوج، 30,000 سوار اور 9,000 ہاتھی اور 8,000 جنگی رتھے تھی۔ اس کے علاوہ بحری بیڑے اور جنگی سامان کے نقل و حمل کا الگ شعبہ تھا۔ فوج کا نظام سنبھالنے کے لیے 6 کمیٹیاں تھیں اور ہر کمیٹی فوج کے مختلف شعبوں کی نگرانی کرتی تھی۔ فوجیوں کو باقاعدہ نقد تنخواہیں دی جاتی تھیں اور ان کے قیام و طعام کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹرز اور نرسیں بھی ہوتی تھیں۔ اب 3 نمبر پہ آتا ہے محکمہ انصاف۔ کہتے ہیں کہ چندرگپت موریہ نے سلطنت کے بڑے شہروں میں اور ضلعوں میں باقاعدہ عدالتیں قائم کی تھی۔ ان کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے۔ یونانی سفیر میگستینز کا بیان ہے کہ چندرگپت کے عہد میں سزائیں بہت سخت تھیں اور اکثر معمولی جرموں پر بھی سزائے موت دی جاتی تھی۔ اس لیے لوگ سزاؤں کے خوف سے جرم نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم کسی سزا کے فیصلے کے خلاف صوبائی گورنر یا بادشاہ کے ہاں اپیل کی جا سکتی تھی۔ 4 نمبر محکمہ جاسوسی۔ یونانی سفیر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کے امور سے باخبر رہنے کے لیے چندرگپت نے کافی تعداد میں جاسوسی کرنے والے افسر مقرر کیے تھے، جو دور دراز صوبوں اور شہروں وغیرہ میں حاکموں کی کارکردگی اور عوام کے رویے کے بارے میں اسے اطلاع دی جاتی تھی۔ جاسوسی کرنے والے یہ افسر عموماً بڑے ایماندار اور تجربہ کار ہوتے۔ انہیں اعلیٰ تنخواہیں دی جاتی تھی۔ اس محکمے میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی ملازم تھیں۔ نمبر 5 محکمہ مال۔ حکومت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ مالیہ تھا، جو پیداوار کا عموماً 1/4 حصہ وصول کیا جاتا۔ اس کی وصولی کے لیے مقامی افسر مقرر تھے۔ اس کے علاوہ تجارتی سامان لانے، شکار کھیلنے اور شراب و جوا کا کاروبار کرنے والوں سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا، جبکہ جرمانوں سے بھی حکومت کو خاصی آمدنی ہوتی تھی۔ یونانی حوالوں کے مطابق جو شخص جان بوجھ کر یا دھوکہ دے کر ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرتا تو اسے سزائے موت دی جاتی۔
نمبر 6 محکمہ رفع عامہ۔ چندرگپت کو رفع عامہ کے امور میں بڑی دلچسپی تھی۔ لوگوں کی سہولت کے لیے جگہ جگہ شفا خانے اور مدرسے قائم کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی شاہراہوں میں مسافروں کی سہولت کے لیے کنویں اور صحرائیں تعمیر کی گئی تھیں۔ مملکت کے دور دراز حصوں کو ملانے کے اور آمد و رفت کی سہولت کے لیے سڑکیں بنائی گئی تھیں۔ ان سڑکوں کی تعمیر سے تجارت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ تو یہ ہے چندرگپت موریہ خاندان کے بانی تھا، اور اس کی ایڈمنسٹریشن اور اس کی زندگی پر ہم نے بات کی۔